بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں خالدہ احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ کتاب اور موبائل میں فرق، کتاب کتنی ضروری ہے ہماری زندگی میں اور موبائل کی کیا اہمیت ہے۔ آج کی میری ویڈیو کا ٹاپک ہے کتاب اور موبائل میں ڈفرینس۔ تو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ سوشل میڈیا کا دور ہے آج کل، اور ہر انسان کے ہاتھ میں، ہر انسان کی میموری ہے وہ موبائل کی حد تک جو ہے وہ محفوظ ہو کر رہ گئی ہے ہماری زندگیوں میں۔ کتاب کا جو ہماری زندگی میں ایک عمل دخل تھا وہ بالکل ہی ختم ہو چکا ہے۔ لوگوں نے کتاب کو پڑھنا ہی چھوڑ دیا ہے، جبکہ کتاب کی اہمیت ہماری زندگی میں بہت زیادہ ضروری ہے ہمارے لیے کتاب کی اہمیت، کیونکہ کتابیں پڑھنے، کتاب کہتے ہیں نا کہ کتاب زندگی کا، آپ کی زندگی کا ایک تنہائی کا ایک بہترین ساتھی ہے۔ کتابیں پڑھنے والے لوگوں کی جو نالج ہے وہ اتنی زیادہ انتھیٹک ہوتی ہے کہ وہ آپ کو کتنے سال بعد بھی اگر کوئی آپ نے کتاب پڑھی ہوئی ہے تو آپ کی میموری میں وہ محفوظ رہتی ہے، اور آپ کسی طرح بھی ان چیزوں کو بھول نہیں سکتے جو آپ نے کتابوں میں پڑھی ہوتی ہیں۔ جبکہ موبائل کی میموری جو ہے وہ اس کا کوئی بھروسہ ہی نہیں ہوتا، کبھی آپ اس کو ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں، آپ اس کو سیو بھی کر سکتے ہیں، اور جب آپ کا دل کرے آپ موبائل کی جو میموری ہوتی ہے اس کو آپ جو ہے وہ کسی طرح سے بھی اس کو سیو کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اور آپ کی میموری میں وہ چیزیں سیو نہیں ہوتی جو موبائل میں سیو ہو جاتی ہیں۔ آج آپ دیکھ لیں آج کے دور میں کہ آپ کے پہلے زمانے میں اگر ہم دیکھیں تو ہم لوگ موبائل کے ہمارے اپنے جو نمبرز ہوتے تھے وہ ہم ڈائری میں لکھ کے رکھتے تھے، اور ہمیں وہ ہر وقت پڑھنے پر یاد رہتے تھے، اور جب بھی کبھی کوئی اس طرح کا موقع آتا تھا تو ہم فٹافٹ ڈائری کھول کے وہ نمبر نکال کے اور کانٹیکٹ کر سکتے تھے۔ جبکہ اب وہ اپنا ہی نمبر یاد کرنا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم نے سارے نمبر موبائل میں سیو کیے ہوتے ہیں، اور موبائل میں جو سیو کی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں وہ اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ آپ کو ذہن میں رکھنا مشکل ہو جاتا ہے، یاد رکھنا مشکل ہو جاتا ہے آپ کو۔ تو آپ کوشش کریں کہ آپ اپنا کتابوں کو اپنی زندگی کا ساتھی بنائیں، کتابیں پڑھیں، کتابیں خریدیں، اچھی کتابیں خریدیں، اچھے رائٹرز کی کتابیں خریدیں اور ان کو پڑھیں، اور ان کی جو ضروری چیزیں ہیں ان کو یاد رکھیں، اور کوشش کریں کہ ان کو اپنی ایک ڈائری میں نوٹ بھی کرتے جائیں، کیونکہ وہ آپ کی زندگی میں کبھی بھی آپ کے کام آ سکتی۔ جو کچھ آپ نے نوٹ کیا ہوتا ہے وہ آپ کی میموری میں، آپ کی لائف میں ایک طرح سے سیو ہوتا ہے، اور کبھی بھی آج بھی آپ دیکھیں اگر ہم اپنے سٹورز کھولیں یا کوئی بھی اپنے پرانے دراز وغیرہ کھولیں تو اس میں ہماری جو ڈائریاں ہوتی ہیں اس میں جو کتابیں پڑھی ہوتی ہیں، جو کچھ ہم نے کبھی نوٹ کیا ہوتا ہے، وہ کبھی بھی ہم نکالتے ہیں اور پھر ہم اس کو جو ہے نا وہ دوبارہ سے ریوائز کرنا شروع کرتے ہیں تو وہ ساری چیزیں ریکال ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ جبکہ موبائل کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا۔ موبائل کے یہ ہے کہ آپ جتنے بھی نمبر سیو کرتے جائیں، آپ کی فون بک بنی ہوتی ہے، آپ کو جو بھی چیزیں آپ کی سیو ہوتی ہیں وہ اتنی زیادہ تیزی سے آتی اور جاتی ہیں کہ وہ آپ کی میموری میں محفوظ ہونا مشکل ہو جاتی ہیں۔ تو آپ کوشش کریں کہ آپ موبائل کی بھی چیزوں کو کوشش کریں کہ آپ ایک ڈائری میں نوٹ کرتے جائیں، جو آپ کو امپورٹنٹ لگتی ہیں وہ آپ ایک ڈائری میں نوٹ کرتے جائیں، آپ کے لیے وہ بڑے آپ کے کام آ سکتی ہیں۔ اور کتاب کو اپنا ساتھی بنائیں۔ آپ آج دیکھیں کہ ہماری زندگیوں سے کتاب بالکل ہی ختم ہوتی جا رہی ہے۔ ابھی کسی جگہ پہ کوئی کتابوں کی ایگزیبیشن لگی ہو تو وہاں پہ نہ ہونے کے برابر لوگ آپ کو نظر آئیں گے، جبکہ آپ کی وہی ایگزیبیشن کسی موبائل شاپ پہ یا کسی گیمنگ لیکچر پہ یا کسی اور فیشن کے موضوع پہ اگر کہیں پہ بھی ایگزیبیشن ہو تو آپ کو بے تحاشا لوگ وہاں پہ نظر آئیں گے، بہت رش نظر آئے گا، جبکہ کتاب کے جو سٹال ہوتے ہیں وہ خالی پڑے ہوتے ہیں۔ کتاب ہماری زندگی کے لیے ایک بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے۔ سب سے پہلے تو ہم اپنی زندگی میں ہماری ایک اسلامی کتاب ہے قرآن پاک، اس کو ہماری اپنی زندگیوں میں شامل کریں۔ قرآن پاک کے ترجمہ تفسیر زیادہ سے زیادہ پڑھیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد ہماری احادیث کی کتابیں ہیں وہ بھی آپ اپنے گھروں میں رکھیں، اور گاہے بگاہے اس کو پڑھ کے اور اس کو جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں کہ آپ اپنا کوشش کریں کہ آپ کسی طرح سے ان چیزوں کو اپنی زندگیوں میں ڈالیں اور اپنی زندگیوں میں کامیاب کریں۔ تو اس طرح سے آپ کے لیے جو ہے کتاب کی اہمیت بہت ضروری ہے، اور موبائل کی اپنی جگہ پہ اہمیت ہے اور کتاب کی اپنی جگہ پہ اہمیت ہے۔ موبائل کا یہ ہے کہ آپ موبائل میں آپ ایک ٹائم پہ بہت ساری چیزیں سیو کر سکتے ہیں، تو وہ لیکن یہ ہے کہ وہ آپ کے لیے دیر پا نہیں ثابت ہوتی ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ
کبھی آپ کے موبائل میں سے اگر میموری کبھی لوز ہو جائے یا آپ سے کبھی موبائل کہیں گم ہو جائے تو آپ کو اپنے قریبی لوگوں کے نمبر آپ کے جو یاد نہیں ہوتے، آپ کے پاس نہیں ہوتے، آپ نے کہیں لکھے نہیں ہوتے، تو آپ کو کتنی پرابلم کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے۔ جبکہ آپ اگر ایک پاکٹ ڈائری بنا لیں اور اس میں اپنے نمبرز وغیرہ سیو کر لیں اور اس کو اپنے پرس میں اپنے بیگ میں ہر وقت رکھیں تو وہ آپ کے لیے کارآمد ثابت ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح موبائل میں کے میسیجز جو ہوتے ہیں وہ آپ اگر کسی کو بھیجتے ہیں تو وہ کئی دفعہ آپ کے لیے بڑے جو ہے نا لڑائیوں کا باعث بھی بن جاتے ہیں، کیونکہ وہ لوگ جو ہیں ان میسیجز کو لے کے وہ آگے سے آگے فارورڈ کرتے رہتے ہیں، اور اس طرح سے وہ پھر آپ کے لیے ایک جو ہے نا وہ کبھی کبھی جھگڑے کا بہت زیادہ گھر خراب ہو جاتے ہیں اس طرح کی چیزوں سے۔ جبکہ اگر آپ ایک کسی ڈائری میں کوئی اپنے چیز کو لکھتے ہیں تو وہ آپ کی حد تک ہی سیو رہتی ہے، آپ کبھی کسی کو دوسرے کو دیں گے تو اس کو پتہ چلے گا۔ جبکہ آپ موبائل کا میسیج اگر آپ کسی ایک کو فارورڈ کریں گے تو وہ پورے خاندان میں اتنی جلدی سرکولیٹ ہوتا ہے کہ راتوں رات آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا اور آپ کا وہ جو ہے میسیج وہ کہیں سے کہیں جا پہنچتا ہے۔ تو اس لیے ڈائریاں بنائیے، کتابیں پڑھیے، کتابیں اپنے پاس رکھیے، کتابوں کو اپنا ساتھی بنائیے، اپنی عادت بنا لیں کہ آپ کتاب پڑھ کے سوئیں یا کتابوں کی اچھی چیزیں نوٹ کریں۔ کتابیں ہمارے لیے بہت ضروری ہیں، اچھے رائٹرز کی کتابیں پڑھیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ اب پہلے زمانے میں جب لوگ خط ایک دوسرے کو لکھا کرتے تھے تو خط بھیجنے کے بعد ایسے لگتا تھا کہ جیسے جس کو بھیجا اس سے ہماری آدھی ملاقات ہو گئی ہے، جبکہ اب فون پہ آپ گھنٹوں باتیں کرتے رہتی ہیں لیکن اس کے بعد بھی آپ کو جو ہے وہ اس بات کا احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے کیا باتیں کیں، کیا باتیں لکھیں، کیا باتیں بتائیں۔ اور اکثر جو ہے وہ ہم فون پہ جو ہے وہ ایک دوسرے کی برائیاں یا ایک دوسرے کی غیبتیں اس طرح کی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ جب ہم خط بھیجتے ہیں تو اس میں ہم بڑی کوئی مناسب سی باتیں لکھتے ہیں، انہی باتوں کے جواب دیتے ہیں جن کے ضروری ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ہماری زندگیوں سے اب یہ وہ جو پرانی چیزیں تھیں، خط و کتابت اور جو ہے وہ اس طرح سے ایک دوسرے سے ملاقات کرنا، وہ بڑا ہی ختم ہو گیا تقریباً۔ موبائل کے دور میں آ کے تو اب ہماری میموریز اتنی لاس ہو گئی ہیں کہ ہمیں اپنے نمبرز یاد رکھنا مشکل ہوتے ہیں، اپنے بچوں کے نمبر یاد نہیں ہوتے۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ میرے پاس جب میں جاب کرتی تھی تو مجھے آج بھی اپنے پرانے آفیسز کے نمبر آج بھی میری میموری میں اس طرح سے مجھے محفوظ ہیں کہ میرے ٹپس پہ ہی مجھے یاد ہیں۔ میں آج بھی کوئی بھی اپنا پرانا نمبر جو ہے وہ بغیر دیکھے، بغیر اس کو جو ہے نا پڑھے کہیں سے بھی ملا کے بیٹھ جاتی ہوں، کیونکہ وہ ایک میں نے اپنی ایک ڈائری بنائی ہوئی تھی اور اس میں نے لکھے ہوئے تھے وہ سارے۔ تو وہ جو ہے وہ اس طرح سے آپ کی میموری میں وہ چیزیں جو آپ نے لکھی ہوتی ہیں یا جو آپ نے پڑھی ہوتی ہیں وہ آپ کی میموری میں ایک طرح سے محفوظ رہ جاتی ہیں اور آپ کے لیے آنے والے وقت میں وہ کارآمد ہوتی ہیں۔ تو اس لیے آپ اپنے موبائل کی بھی ایک اپنی جگہ پہ اہمیت ہے، لیکن آپ کتابوں کو اپنا ساتھی بنائیے، کتابیں پڑھیں، کتابیں تحفے میں دیں ایک دوسرے کو۔ ہمارے جو گروپ سرکل ہے اس میں ہم لوگ یہی کرتے ہیں کہ ہم فضول چیزوں کے دینے کے بجائے ہم کتابیں گفٹ کرتے ہیں، کتابوں کے سیٹ بنواتے ہیں۔ رمضان میں ہم لوگ اسی طرح سے بکس دیتے ہیں۔ ابھی آپ رمضان میں بھی دیکھ لیں کہ لوگ جو ہے وہ فارورڈ میسیج بھیجتے رہتے ہیں، یہ پڑھیں وہ پڑھیں، لیکن یہ ہے کہ اس کا عملی طور پہ جو ہے نا اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا لوگوں پہ۔ جبکہ آپ کسی کو اگر کوئی پڑھ کے بات بتاتی ہیں یا آپ اس کو کوئی وہ کتاب تحفے میں دے دیتی ہیں تو اس کا دل بھی کرتا ہے کہ وہ اس کو پڑھے بھی اور اس پہ عمل بھی کریں۔ تو اس لیے میرا جو ہے یہ خیال ہے کہ ہمیں کتابوں کو اپنا ساتھی بنانا چاہیے، کتابیں پڑھنی چاہیے، کتابیں خریدنی چاہیے، کتابوں کو ایک دوسرے کو کتابیں تحفے میں دینی چاہیے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ کتابوں والا تحفہ جو ہے وہ بہت سارے لوگوں کو پسند آتا ہے اور بہت سارے لوگ جو ہے وہ اس سے فائدہ بھی اٹھاتے ہیں۔ تو میرا تو آپ سب لوگوں کو یہی مشورہ ہے، ویسے تو آپ کی مرضی ہے کہ آپ اپنی مرضی سے کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں تو وہ پھر کسی کے مشورے کو پسند نہیں کرتے، لیکن یہ کہ کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو بھی کتابیں پڑھنے کی عادت ڈالیں، بے شک ان کو چھوٹی چھوٹی سٹوری بک لے کے دیں، اپنے مسلم ہیروز کی بکس لے کے دیں، ان کو وہ کہانیاں سنائیں جو ہمارے بچوں کے لیے بہت ضروری ہیں۔ اپنے پیارے نبی کی سیرت کی کتابیں ان کو لے کے دیں، پیارے نبی کی دعائیں چھوٹی چھوٹی لے کے دیں، تو اس طرح سے بچوں کو بھی کتابیں پڑھنے کی عادت پڑے گی اور وہ اس طرح سے ان کو وہ چیزیں یاد بھی ہو جائیں گی۔ تو کوشش کریں کہ کتاب کو اپنا ساتھی بنائیں، کتاب پڑھیں، کتاب خریدیں اور کتاب لوگوں کو تحفہ میں دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کتابیں پڑھنے کا، کتابوں کا ساتھی بننے کی توفیق عطا کرے، اور اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔